الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى دعا مجھے بھی دے دینا. شروع کریں. آپ سب کو دعا مل گئی ہے؟ کس کے پاس نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس یہاں نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. آپ سب کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اوکے ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت آپ کے سامنے جو سورت پڑھی گئی ہے اس کو سورۃ الاعلیٰ کہتے ہیں. یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ جو اس کے بعد ہے عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو سورتیں پڑھنے کے لیے کہا عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے، اس میں ایک یہ بھی تھی، ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت بھی تھی. تو اس لحاظ سے یہ صورت جو ہے یہ بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ خواتین مسجد میں بھی آتی ہوں گی، جمعہ کی نماز پڑھتی ہوں گی. جمعہ کی نماز میں بھی اس کو امام صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں.
تو وہ صورت جو ہر جمعے آپ سنتے ہیں تو اچھا ہے اس کی دہرائی ہو جائے، تاکہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے کہیں لے جائیں، کیونکہ پھر میں پڑھا نہیں سکوں گی. تو بات یہ ہے کہ وہ سورت جو ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اس کی تلاوت، تو ہمیں اس کا معنی اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دہرا لیں، کیونکہ قرآن مجید بار بار پڑھنے سے، دہرانے سے زیادہ پختہ ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو. یعنی ایسی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر غلطی سے، ہر کوتاہی سے بالکل پاک ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی پاک ہے جنہیں لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے شریکوں سے بھی وہ پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے. صبح و شام جو شخص 100 دفعہ پڑھتا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو گناہوں کی معافی میں تسبیح کا بڑا کردار ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے تسبیح کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ تسبیحات سکھائی تھی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کام کر کر کے تھک گئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں کوئی غلام دیا جائے. آپ نے غلام دینے کی بجائے ان کو یہ تسبیحات دی تھی. آپ بھی ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غلام نہیں ملتے، جہاں ہیلپرز نہیں ملتے، جہاں مددگار نہیں ملتے. ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی کام آپ کروا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس وسعت ہو، ورنہ خواتین کو ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ گھروں کے کام کرنے پڑتے ہیں، بلکہ اکثریت کو باہر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. ویسے تو آزاد ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ کاموں میں خوب بنی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور اس سے کسی کو بھی فرار نہیں، کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا. سبھی کو اچھی بات ہے، کام کرنا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کاموں کو کر کر کے ہم سب تھک جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، فیملی سپورٹ نہیں ہے بعض لوگوں کے پاس، اور زندگی میں جو بھی غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں ان میں انسان اپنے آپ کو بعض اوقات تنہا محسوس کرتا ہے. تو اس کا ہمیں علاج بتا دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے ہیں ان سے بہتر کسی کا علاج ہے ہی نہیں. اچھا، جب آپ نے یہ تسبیح ان کو سکھائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. یعنی کوئی زندگی اس کے بعد، زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ نے تسبیحات نہ پڑھی ہو. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. تو ان کی آخری عمر میں ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے جنگ صفین کی رات بھی اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ ان کے لیے زندگی کا مشکل ترین دن تھا. کہا میں نے اس رات بھی نہیں چھوڑا. اچھا، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات سنی، 4 دن کی، پھر بھول بھلا گئے، پھر چھوڑ دی. ہم علم زیادہ حاصل کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے، جو سیکھیں وہ کریں بھی. تو یہاں پر
تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ سب آج کے بعد کوشش کریں کہ ہم نے اس تسبیح کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ اور اب میں اس کی فضیلت میں نہیں جاؤں گی کیونکہ پھر باقی صورت رہ جائے گی، اور یہ دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ میں نے ریسنٹلی کچھ لیکچرز دیے، ان میں سے ایک لیکچر میں میں نے تسبیح کی فضیلت کے اوپر کافی احادیث سنائی۔ آپ خود سوچیں کہ اس کو تھوڑا سا یوں محسوس کریں نا، کہ اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہتا ہے، مثلاً آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں یا آپ کے کوئی بچہ کہتا ہے، کہ بچہ کہتا ہے ماما آپ اتنی اچھی ہیں نا، مجھے آپ میں کبھی کوئی خامی، غلطی، نقص نظر ہی نہیں آیا، آپ میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی جھوٹ موٹ سے بھی کہہ دے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اب آپ سوچیں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ ہی اچھا ہے، اگر آپ بارش برساتے ہیں تو وہ بھی اچھی ہے، اور اگر نہیں برساتے تو بھی میں راضی ہوں، تو مجھے کوئی چیز دیتا ہے تو بھی میں راضی ہوں، تو مجھ سے کچھ لے لیتا ہے تو بھی میں راضی ہوں، کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہی نہیں ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، کیونکہ آپ رب ہیں، اور رب تربیت کرتا ہے، اور تربیت جو ہوتی ہے نا صرف لاڈ پیار سے نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت کریں، ان کے دوست بن جائیں۔ بھائی ماں باپ اور بچے دوست کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ ہیں، بچے بچے ہیں، لیکن جن جن لوگوں نے بچوں کو دوست بنا لیا نا، پھر وہ بچے سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کی تربیت کریں، لیکن جہاں وہ غلط کریں وہاں آپ یہ بتانے کے قابل ہوں کہ یہ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ اور یہ ماں باپ کا فرض ہے، استادوں کا فرض ہے، مربیوں کا فرض ہے، لیکن ہمیں چونکہ اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیوں برے بنے؟ ہم کسی کو کچھ کہیں گے، کوئی سیدھی بات کریں گے تو پھر لوگ ہمیں ڈس لائک کریں گے۔ ایک تو ہمارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارے بچے ہی نہ ہمیں ناپسند کریں، لہٰذا ہم ان کی ہر الٹی سیدھی بات ماننے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سپورہ ایک دن بات کر رہی تھی کہ مجھے کچھ آپ کی باتیں یاد ہیں، جب یہ کراچی میں پڑھا رہی تھی، جب تو ماشاءاللہ یہ یہاں مانچسٹر سے پڑھنے کے لیے گئی، وہاں پر رہیں، انہوں نے سیکھا قرآن کا، تعلیم القرآن کا کورس کیا، تو پھر اس کے بعد میرے ساتھ بھی رہی ہیں میرے ہیلپر کے طور پر۔ تو میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ تربیت نام اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرو، اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو دل میں نہ رکھو، فوراً کے فوراً معاف کرو، اور اگر اس سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جانے انجانے میں، کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو کیا پتا ان کے لیے فائدے کی چیز کیا اور نقصان کی چیز کیا ہے، تو ان کا مجھے کہتی آپ نے کچھ چیزوں سے مجھے روکا تھا، تو میں نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، تو بتانے لگی کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم نے کوک مت پیا کرو۔ کوک کیوں پیتی ہے؟ کہتی اس کے بعد آج تک کوک نہیں پی۔ پھر ایک دن آپ نے کہا کہ میری قمیض کے شاید چاک زیادہ اونچے تھے، کیا کہا تھا میں نے؟ تمہارے چاک پھٹے ہوئے ہیں؟ تو کہتے اس کے بعد میں نے اس چیز کی بھی بہت کیئر کی۔ تو بات یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے، پہلے تو اعتماد ہونا چاہیے نا کہ جو کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بات کہہ رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ اس کے بچوں میں بڑی خیر ہے، جو والدین کی بات مانتا ہے، جو استاد کی بات مان لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا نتیجہ دکھاتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر رکھتا ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کو نیکی کا بدلہ ملتا ہے، اور خاص طور پر اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جو احسان ہوتا ہے یا ان کی بات ماننا ہوتا ہے، اس سے بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو رب بھی ہماری تربیت کرتا ہے نا، تو اس میں کبھی ہمارے پہ اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی ہم پر تکلیف دہ حالات بھی آتے ہیں، تو ان حالات میں بھی ہمیں رب سے راضی رہنا چاہیے۔
کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. کچھ چیزیں ہم زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان میں بھی خیر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کڑوی دوا بھی پلائی جاتی ہے. اب تو خیر وہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، کیپسول میں بھر کے دے دی جاتی ہے، لیکن دوائی تو دوائی ہوتی ہے نا. اور دوا جو ہوتی ہے وہ غذا نہیں ہوتی، تو وہ تکلیف دیتی ہے. اس کا انجیکشن، سرجری، کھانا پینا دوائیوں کا، ان کو ڈائجسٹ کرنا، ان کا سائیڈ ایفیکٹس برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح وہ بیان کرتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے. کہ اللہ آپ نے یہ بھی ٹھیک کیا، یہ بھی اچھا کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر رب کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ العالی، کہ رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، وہ مخلوق جیسا نہیں ہے، اسے انسانوں پر قیاس مت کرو. کون ہے رب؟ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. آج ہی کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بچی پیدا ہوئی اور اس کا ایک لمب بھی نہیں تھا، یعنی بازو ہی نہیں تھا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹرز کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ نے جن کو صحیح سلامت دیے انہوں نے اپنے ان اعضاء کا شکر کتنا ادا کیا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ڈس ایبل بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا کسی کے گھر. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو جو یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ بنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تخلیق میں کچھ کمی کر دیتا ہے. کیوں؟ اسی کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا سب کچھ. ماں تو اپنے پیٹ میں خود کچھ نہیں بنا رہی ہوتی. وَالَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے. تو اب اگر کسی کے ہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت دینی، اس کے ذریعے ماں باپ کے درجے کتنے بلند کرنے ہو، اس کے ذریعے اپنے کمالات دکھانے ہو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو زندگی میں جب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سے تھکے ہوئے ہیں نا، ٹوٹے ہوئے ہیں، رات کو بستر پہ لیٹ کے آپ پڑھ رہے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی نا، بلیو می، تسبیح پوری ہونے سے پہلے آپ کو نیند آ جائے گی. یعنی جب انسان سوچ کے پڑھتا ہے نا، یعنی دن بھر کے آپ کو یاد آ رہی ہے تکلیفیں، کام، تھکاوٹیں، سب کچھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرے ساتھ گزرا ہے دن میں وہ سب ٹھیک تھا، میں اللہ سے راضی. تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنت کی مٹی جو ہے، جنت جو ہے نا وہ صاف چٹیل میدان ہے، اور اس پہ جو درخت اور سبزہ اگنا ہے نا وہ آپ کے ان ذکر اور تسبیحات سے اگنا ہے. تو بہرحال رب وہ ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی. مرعا کہتے ہیں اس کھیت کو جس میں جانور چرتے ہیں. یہاں تو ایسے سین بہت نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی ہائی وے پہ نکل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھیڑیں اور کاؤز بھی میرے خیال ہوتی ہیں، وہ دور دور تک پھیلی ہوئی چر رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ نے ان کا رزق پیدا کیا ہوا ہے. تو ان کو دیکھ کے کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ یاد آنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا پھر کب ہم نے گوشت خریدنا ہے اور کون سی بھیڑ کا خریدنا ہے. عام طور پر ہم اس وقت اس طرح کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، کہاں سے زیادہ اچھا ملے گا، کہاں زیادہ بہتر ذبح ہو سکتا ہے. تو والذی اخرج المرعى، وہ اللہ وہ ہے جس نے یہ سارے کھیت پیدا کیے ہیں. ان کو دیکھتے جائیں اور اللہ کو یاد کرتے جائیں.
فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. یعنی ایک وقت آتا ہے، موسم بدلتا ہے تو گھاس ختم ہونے لگتا ہے. اس ملک میں تو شاید کم ہی یہ نوبت آتی ہے، لیکن جن ملکوں میں شدید گرمی پڑتی ہے وہاں گھاس جل جاتا ہے. اور ویسے ہم تجربہ روز کرتے ہیں کہ جو سبزی ہم لاتے ہیں اس کو جو کھا لیتے ہیں، اور جو باقی کوڑا ہوتا ہے یہاں تو کئی دن جمع بھی ہوتا رہتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کالا سیاہ ہو گیا. یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو گرین کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو سکھا دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے. سوری، ایک آیت بیچ میں سے رہ گئی تھی. والذی قدر فہدا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر راہ دکھائی. یعنی نیکی بدی کی راہ بھی اسے نے دکھائی ہے، اور ضروریات زندگی پوری کرنے کی راہ بھی اسے نے دکھائی ہے کہ کون سی چیز، کس چیز کا ہم اپنی کوئی ضرورت کس چیز سے پوری کر سکتے. پیاس لگی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی. تو پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اگر وہ بارش نہ برسائے اور اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتے پانی کے چشمے لے آئے؟ پھر تم خود نہیں لا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پاکستان میں گرمیوں میں رہ کر کبھی آئے ہوں کہ بعض اوقات پانی کی سطح زمین نیچے گر جاتی ہے اور کنویں خشک ہو جاتے ہیں، ٹیوب ویل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. پھر لوگ اور گہرائی میں کھودتے ہیں، اور گہرائی میں، تاکہ پانی مل جائے ان کو. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہماری ضروریات پوری کی ہیں، بلکہ ہمارے یعنی وہ جانور جو ہمیں سرو کر رہے ہیں ان کی بھی ضروریات پوری کی ہیں، اور ان کے لیے چارہ وغیرہ اگایا ہے. پھر یہ ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے، قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم پڑھوا دیں گے، آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے، پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا. یعنی اللہ اگر ایسا نہ چاہے تو پھر آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا جو حصہ ہم پڑھتے ہیں اس کا سکھانے والا اللہ ہے، اور جتنا وہ چاہتا ہے ہمارے پاس رہتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا قاری اور بڑے سے بڑا حافظ جس کو کبھی بھی غلطی نہیں لگتی عام طور پر، وہ کہیں جا کے اٹک جاتا ہے. تو بات یہ کہ یہ کیوں احساس دلایا گیا؟ تاکہ ہم علم کی نعمت پر بھی شکر ادا کریں اور اس کو اللہ کا فضل سمجھیں. اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا، پھر اس سے انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا. پھر اس کے بعد ہے الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یعنی قرآن کے سیکھنے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور ویسے بھی اس کی تعلیم کو اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے معاملے کو، کام کو بھی آسان کر دیں گے. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نصیحت لینے کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف تلاوت کی یا صرف حفظ کرنے کی کتاب بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے اجر کا کام ہے، آپ الف لام میم کہتے ہیں 23 نیکیاں کما جاتے ہیں، بڑا ہی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب دی جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، اور سمجھنا تو پھر اس سے آگے کی بات ہے، اور سینے میں محفوظ کرنا تو اور آگے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے، اس کا یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کو آسان کر دیں گے، اور پھر آپ جب لوگوں کو نصیحت کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہوگی۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی علم دینے کا ایک اصول بھی بتایا جا رہا ہے یہاں کہ آپ اس کو سکھائیں جو سیکھنا چاہتا ہے، یہ وہ کام نہیں جو زبردستی اور جبر کا ہے، وکڑ دھکڑ کا، ایسے نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ آپ کے لیے تو بہرحال فرض تھا کہ آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں، لیکن نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہاں لفظ یخشا استعمال ہوا ہے جو خشیت سے نکلا ہے۔ خشیت بھی خوف کو کہتے ہیں، اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، لیکن خوف بھی خوف ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ خشیت وہ خوف ہوتا ہے جس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے، وہ خوف جو محبت کی وجہ سے کسی کا آتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس میں دوسرے کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو بڑا مانا جاتا ہے، یعنی بڑوں کا ایک خوف ہوتا ہے نا دل میں، والد ہم سے بڑے ہیں تو ان کا ایک خوف ہوتا ہے، تو اس قسم کا خوف جو ہے نا وہ خشیت کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء نصیحت کرتے ہیں، علماء نصیحت کرتے ہیں، لیکن نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، ڈرنے والا تو نصیحت لے لے گا، بدبخت اس سے گریز کرے گا، وہ نہیں قبول کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نصیحت قبول نہ کرنا خوش قسمتی کی نہیں، بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ سے نہ سننا، اس کو نہ لینا، اس کو اپنے لائق نہ سمجھنا کہ یہ تو شاید صرف مولویوں کا، یہ چند لوگوں کا کام ہے، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ خوش قسمت کون ہے؟ کہ جو اللہ کی بات سنے، نصیحت کی بات سنے، اور پھر کیا کرے؟ اس کو لے چلے، قبول کر لے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بدبخت صرف بدبخت نہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی، بدبختی کیا ہے؟ کہ اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، کیونکہ آپ کو پتا کہ دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور اس طرح کے کام کیے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دوسرے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے بعد اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں کی، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، لیکن چونکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد یہ جہنم سے باہر آ جائیں گے، اور ان کے جسم کوئلہ ہو جائیں گے، ایک طرح کی موت آ جائے گی ان کے اوپر۔
پھر ان کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا کناروں پر، اور ان پر پانی ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پہ پانی ڈالیں گے جس سے وہ دوبارہ اگیں گے، جیسے پنپیں گے اور دوبارہ ایک طرح سے زندہ ہوں گے، اور پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن ان کے جسم پر جلنے کے نشان ہوں گے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو لوگ ان کے وہ جلنے کے نشان دیکھ کر کہیں گے یہ جہنمیون ہیں، یہ جہنم والے ہیں، یہ جہنم کا پیرا لگا کے آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں کہ جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔ اس پر خوش نہ ہو کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس لیے جو مرضی کریں، نہیں، جو مرضی نہیں ہم کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اور یہ جو یہاں کہا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزع میں رہے گا۔ حالت نزع کا پتہ ہے نا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قریب سے کوئی موت دیکھی ہے کہ اس کے سامنے کسی کی جان نکلی ہے؟ آپ نے چند لوگوں نے دیکھے، وہ کیسا وقت ہوتا ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یعنی یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ انسان زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی تکلیف والی چیز ہے۔ اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا وہ وقت آسان کر دینا، ہماری موت آسان کر دینا، ہمیں کلمہ نصیب کرنا، اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو جہنمیوں کے اوپر یہی حالت طاری رہے گی، نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ پھر فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا؟ پاک کا۔ تزکیہ کے دو عمل ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں تزکیہ میں، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی والز وغیرہ پینٹ کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ان کو صاف کرتے ہیں، اسکریپ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یا پہلے ہی ٹیڑھے میڑھے کاغذوں کے اوپر اور تھپ دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہاں تو مجھے اب وہ وال پیپر کم ہی نظر آتے ہیں، گھروں کے ڈیزائن ہی بدل گئے ہیں، تبدیلیاں آ گئی، کافی پکے پکے گھر بننے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو وہ لکڑی کے گھر ہوتے تھے۔ بہرحال اچھی بات ہے، انسان کو ترقی کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا ہو نا تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو پہلے صاف کیا جائے، پھر اس کے اوپر کچھ بنایا جائے۔ تو تزکیہ میں بھی پہلے اپنی صفائی کی جاتی ہے، ڈی ٹاکس کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی انرجی بوسٹ کی جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہاں کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، یعنی کس سے؟ گناہوں سے، حرام کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کے کاموں سے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہماری ساری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایک ایک بری عادت نکالتے جائیں، جو قرآن پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی نکال دو، یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہر دن آپ کو گرو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مومن کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی گئی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، یعنی جو بندہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا ہے وہ ایک اچھا درخت کی طرح گرو کرنے لگتا ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، زمین کے اندر ہے، پکا، یعنی دین پر استقامت۔ فرعها فی السماء، اس استقامت کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے اس کے سارے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ فرعها فی السماء، فر کیا ہوتی ہے؟ شاخیں ہوتی ہیں۔ شاخیں کیا ہے؟ اصل میں اعمال ہے۔ اور کس درخت کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں؟ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جس درخت کی جڑیں مضبوط نہ ہو
وہ کچا پکا ہوتا ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، جو شرک سے نہیں بچتا، اس کے نیک اعمال ضائع، وہ صفا۔ اور کیا کرنا ہے کامیاب ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے؟ اور ہاں، کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ اصل کامیاب ہے جس کو جنت میں مل، جو جنت کے اندر چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے گھر بنا لینا، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو صرف وقتی خوش ہونے کی چیزیں ہیں، چند سال کے لیے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بوڑھے اکیلے اکیلے گھروں میں رہتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت سے گھر بنایا ہوگا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان گھروں میں رہ نہیں سکتے، وہاں سے اٹھا کے دنیا کی بیسٹ پلیس اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ دیتے۔ جو کمایا، جو بنایا، اب وہ دوسروں کا ہے، اپنا نہیں ہے۔ اور اس بنانے کے وقت زندگی میں اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکالے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی لگائے رکھے، اور دنیا کی فکروں سے نجات مل نہیں سکتی جب تک آخرت کی فکر نہ لگے۔ دنیا کی فکر نہیں ختم ہو سکتی جب تک آخرت کی فکر نہ لگے۔ یہ جملہ یاد رہے گا۔ جن کے پاس کاغذ ہے وہ کاغذ پہ لکھ لیں، اور جن کے پاس نہیں وہ دل پہ لکھ لیں۔ جب بھی آپ کو کوئی فکر لگے نا، جو غم لگے، تو اس کو کنورٹ کر لیا کریں غم آخرت میں۔ چند دن کی دنیا، فکر تو آخرت کی کرنی چاہیے، وہاں کیا میرا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت عمر جیسے لوگ روتے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کر کے، کہ جن کی زندگی میں اللہ نے اسلام کو اتنی ان کی وجہ سے ترقی دی کہ مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ 40,000 مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ روتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ اگر ایک پاؤں میرا جنت کے اندر اور ایک بار، تو مجھے تب بھی ڈر لگے گا کہ کہیں باہر نہ نکال دیا جاؤں۔ اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا آپ یوں سمجھے مسلسل دھلائی 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 دھلائی، صفائی، اور اس کے اوپر نیک اعمال کی سجائی۔ برائیاں نکالتے جانا ہے اور نیک اعمال ڈالتے جانا ہے۔ سب سے پہلے تو دل کی صفائی۔ دل کی صفائی میں کیا ہے کہ انسان شرک، بدعت، ریاکاری، ان چیزوں سے نکلے، حسد، بغض، نفرت، ان چیزوں کو دل سے باہر نکالے، لوگوں کو معاف کرے، اور اپنی زندگی کا اس طرح آغاز کرے کہ اس کے دل میں بس فکر، محبت ہو تو سب سے بڑھ کے اللہ کی، اور فکر ہو تو سب سے بڑی آخرت کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنا ہلا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی طرف نہیں آتے تم، اس کی بجائے دنیا کو امپورٹنس دیتے ہو، دنیا کو پریفرنس دیتے ہو۔ حالانکہ ہر عقل والے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اگر جنت میں چلے گئے، نہ کوئی غم، نہ رنج، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ کوئی بھوک، نہ پیاس، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اور اب کا کیا ہے؟ کبھی نکلنا ہی نہیں وہاں سے۔ دنیا کو آپ جنت بنا بھی لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے، بلکہ نکلنا کیا، نکال دیے جائیں گے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک رات بھی نہیں رکھنا چاہتے گھر میں، اور رکھیں گے بھی کیوں؟ اس لیے ان گھروں سے اتنا پیار نہ کریں، بس ضرورت کا، مناسب، یہ نہیں کہ ہر وقت انہی کی فکر، ڈیکوریشن،
اب کون سے برانڈ کے صوفے آ گئے ہیں، اب کون سے کارپیٹس آ گئے ہیں، اب کون سی چیز، بس ایک دفعہ ٹھیک کروا لیں سارا، اچھے سے صاف ستھرا کریں، اس کو مینٹین رکھیں بس. روز روز پردے بدلنے کی اور بلائنڈ چینج کرنے کی اور مختلف چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسی میں گلائے رکھیں. اپنا وقت بچائیں اور وقت بچا کے 3 کام کریں: عبادت کریں، خدمت کریں، دعوت کا کام کریں. عبادت اللہ کی، خدمت بندوں کی، اور دعوت اللہ، اللہ سے لوگوں کو جوڑنا. چاہے خود پڑھائیں، چاہے ان کو پڑھنے والی جگہوں پہ لے کر آئیں، چاہے ان کو مسجدوں میں لائیں، چاہے یعنی ان کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں. یعنی یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں، کامیابی کے اصول ہیں. کیا؟ قد افلح من تزکا، نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ تزکیہ. وذکر اسم ربہ، رب کے نام کا ذکر کرتے رہنا. رب کے یعنی رب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. فصلہ، پھر نماز کی پابندی. یہ 3 کام ہمارے لیے بے حد اہم، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہم سب کو. یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، بڑی اچھی دعا ہے. میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں کہ پروننسیشن ٹھیک ہو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فریم لینا ہے اور اس میں سجا کے اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کو، اور دیکھ کے پڑھ کے یاد بھی کر لینی ہے. اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الخوف. اللہم عائذا بک من سوء ما اعطیتنا. اللہم عائذا بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یہ زین ہونا چاہیے، زین نہیں ہے، زیر نیچے لگا لیجیے یا کے، ٹھیک ہے. وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین وأحینا مسلمین وألحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. اے اللہ جسے تو پھیلانا چاہے اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو جسے کچھ نہ دے
اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو کچھ عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمت، فضل اور رزق خوب کھول دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہمیشگی والی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ ہی چھن جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگ دستی کے دن کی نعمت اور خوف کے دن کا امن مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اس چیز کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہمیں دی، اور اس چیز کے شر سے بھی جو تو نے ہم سے روک لی۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں ایمان محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اسے آراستہ کر دے، اور ہمیں کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت دلا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی کی حالت میں وفات دے، ہمیں مسلمان ہونے ہی کی حالت میں وفات دے، اور مسلمان ہی حالت میں زندہ رکھ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آزمائش میں پڑے۔ اب ایسا ہے کہ انشاءاللہ کسی اور جگہ پر میں اس کو ایکسپلین کروں گی تو پھر آپ اس کو سن لیجئے گا بعد میں، کیونکہ ہمارا ٹائم یہاں پر کم ہے۔ ہمیں جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق تھوڑا سا ٹائم میں نے آپ کے لیے بچایا۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے فقہی سوالات کے علاوہ، یا اس میں سے کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ کتابیں بھی ہیں حج عمرے پہ جانے والوں کے لیے، چھوٹی سی پاکٹ سائز کی کتاب ہے۔ اس میں وہ ساری دعائیں ہیں جو اس موقع پہ پڑھنی چاہیے، قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں۔ حسن اخلاق، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، ہر روز 2 حدیثیں بھی پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں تو انشاءاللہ اچھا اخلاق ہو جائے گا آپ کے اندر، کیونکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھے اخلاق کی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حفاظت کی دعائیں۔ اکثر لوگوں کو وہم رہتا ہے نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، جن چمڑ گئے ہیں، تو یہ ان سب کو بھگانے کے لیے جی۔ پھر شفا کی دعائیں ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی، جذباتی کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو وسوسوں کا ہی شکار رہتا ہے۔ تو وسوسوں سے بچنے کی دعائیں کیا ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ علم سے محبت ہم سب کو ہونی چاہیے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہم پڑھا کرتے تھے نا بچپن، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارا، ٹھیک ہے جی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سمجھ تو کبھی نہیں آئی تھی کیا کہہ رہے ہیں، بس اگر سمجھتے ہوتے تو پھر شادی کے بعد پڑھنا لکھنا چھوڑ نہ دیتے، پھر کچھ کرتے رہتے۔ تو یہ کتاب ہے ربی زدنی علما، اس میں احادیث ہیں۔ اپنے بچوں کو ایک ایک حدیث پڑھائیے، کیونکہ بچوں کو عام طور پہ پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، تو اس کو پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ شوق لگ جائے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں شہر رمضان ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کی جو انوینشنز ہیں ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ان کو اس بات پر فخر ہو کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی کبھی کوئی کام کیا تھا، اگرچہ آج کل پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ 30 دعاز ہیں چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے، اور یہ فاسٹنگ کے بارے میں کتاب ہے، اور یہ نماز کا پوسٹر ہے، اسٹال آیا ہوا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے گھروں میں اچھی کتابیں ہوں، علم کا دور دورہ ہو، اور اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اوروں کو بھی پہنچائیں۔ لوگوں کو گفٹ بھی دیا کریں، تاکہ اگرچہ اب یہ رواج ختم ہو گیا، مجھے یاد ہے ہمارے جب میں کالج لیول پہ تھی تو ہم اپنے دوستوں کو اکثر کتابیں ہی ایک دوسرے کو دیتے تھے، اور اس طرح ہماری لائبریریاں بنتی گئیں۔ لیکن اب اس کی بجائے ہم ڈیکوریشن پیس دے دیتے ہیں، جو جس سے پہلے ہی گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی رکھنے کہاں، جا کے واش روم میں رکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا سے زیادہ دین کی محبت عطا کر دے، جو ہمارے معاملے کی، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، باقی چیزیں تو چھوڑنی ہی پڑیں گی۔ anyway آپ کی باری میں پھر بہت بولنے لگی، کوئی بھی بات کرنا چاہے ہاتھ کھڑا کریں جی۔ اچھے اعمال پر استقامت کیسے آئے گی؟ اور دل کا سکون، جب اچھے اعمال پہ استقامت آئے گی نا، آپ گرو کریں گی، دل کا سکون خود بخود آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ کے عمل بدلنے لگتے ہیں نا تو اندر بھی بدلنے لگتا ہے، آپ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ سب کے پودے دل میں لگتے ہیں۔ ہر نیک عمل کا جو بیج ہے نا یہ یہاں لگتا ہے،
اس لیے اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے، اور اس کی غذا قرآن ہے. قرآن کے ساتھ تعلق سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ڈیپتھ میں جا کے، اس کی حکمتیں جان کے. تو ایک بریف سی بات کروں گی، قرآن اور قرآن والوں سے تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور کوئی؟ جی. فرض نماز میں تو مسنون دعائیں پڑھیں، یعنی جو ریکمینڈڈ ہیں یا لکھی ہوئی بھی ہوں گی وہ نماز کے اذکار ایک کتاب میں. اور جو سنت نفل وغیرہ ہیں اس میں آپ کوئی بھی قرآنی یا مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ. اور گلاس پہ پھونک دیں، گلاس پہ، اس کے اندر نہ پھونک مارے. جی، گلاس کے اندر پھونک نہیں مارے، منع کیا گیا ہے. جی جی، گلاس کے اندر پھونک مارنے سے، کسی بھی غذا کے اندر پھونک مارنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ ویسے بھی آپ دیکھیں اس زمانے میں تو نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا چل گیا کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس ہوتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں. ایسا ہے کہ فقہی سوالات کے علاوہ کوئی بات کریں، کیونکہ پھر وہ اور طرف چل پڑیں. جی. ہوں. اگر بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے، منکی کی طرح ہوتا ہے، ادھر جمپ ادھر جمپ ادھر ادھر. منکی کو آپ آرام سے بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے نا. اس دماغ کو بھی آپ آرام سے کبھی نہیں بٹھا سکتے کہ اب دماغ سوچنا چھوڑ دو، رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ. نہیں رک سکتا، اس نے سوچنا ہے. وہ آئیں گے خیالات، جائیں گے. آپ پھر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹس اوکے. لیکن اگر برے خیال آنے لگے تو نماز کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ نسخہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھ کر دل پر تھپ 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 ایسے پھٹکار دیں. اور ویسے بھی آپ کو اگر ویسے بھی وسوسے آتے ہیں تو بیسٹ علاج ہے، انشاءاللہ آپ کو دل قرار میں آ جائے گا. جی جی فرمائی. اپنی غلطیاں یاد کریں. لوگ میری بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو میں سوچتی ہوں مجھے پتا ہے میں جو کچھ ہوں، اور اپنی غلطیاں یاد کی، ٹھیک ہے، تو پھر تکبر شکبر نکل جاتا ہے. دوسرا، ان کو نیکی کو اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کر سکتا؟ نہیں کوئی بھی کر سکتا. تو جب یہ ہوا ہی اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو کیا ہے اس کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر ہم تو کچھ نہیں، ہم کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ اور اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو بس استغفار کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ جو کیا ہے تو قبول کر لیں. جی آپ فرمائیں. ریلیشن ہوتے ہیں کہ ہمارا حسن سلوک بہت اچھا ہونے کے باوجود ہم کوشش بھی کرتے ہیں، بٹ ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ٹاکسک ہی رہتا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر جو سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہیں، یعنی اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا. یعنی ہمیں اللہ کی پھر مدد حاصل ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب انہیں ضرورت ہو حاضر ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں پوچھتے تو خاموش رہیں. وہ اگر نہیں پسند کرتے انٹرفیئر کرنا تو نہ کریں، دور سے سلام دعا کر لیا اور صبر کر لیا. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. اس لیے کہ وہ بچے ہیں نا تو ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کی تھی نا کہ علم دینا ایک معزز کام ہے نا. اب اگر کوئی شخص لینا ہی نہیں چاہتا تو آپ زبردستی نہ کریں. اب آپ اس کو بچوں پہ لے گئی ہیں، میں نے بچوں کی بات نہیں کی. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ہے سمجھدار ہے
اب پھر وہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ چھوٹی موٹی بات تو کرتے رہیں لیکن جبر نہیں کریں. نہیں چاہتے تو ان کو ایسے طریقے الحمدللہ موجود ہیں کہ جس سے ان کی ذہن سازی کی جا سکتی کہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. میں نے اسی لیے تو کہا کہ یہ ربی زدنی علما جو ہے یہ کتاب پڑھائیں ان کو, ٹھیک ہے, سنائیں ان کو علم کے فائدے کہ علم والوں کے درجات کیا ہوتے ہیں اور علم والوں کا مقام کیا ہوتا ہے, اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کیا کیا انہیں ملے گا. اور دنیا میں جو اچھے قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کی کہانیاں ان کو سنائیں. یہ نہ کہے پڑھو پڑھو ہوم ورک کو, یہ نہ کریں, انہیں کہا ہم کہانی کرتے ہیں اور صحابہ کی کہانی سنائیں اور بڑے بڑے لوگ, ان کو ایسی انسپریشن ملے گی تو خود بھاگ کے پھر کرنا چاہیں گے. موٹیویٹ کریں, ٹھیک ہے, اوکے. احسان کرنے والوں کے ساتھ. اس میں آپ کیا چاہتی ہے؟ تو اتنی زبردست آیت ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے. جاہدو کا دو معنی بنتے ہیں, ایک ہے مقابلے پر محنت کرنا, یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کر رہا ہے, آپ نے میں اس سے بھی اچھا کروں گی, ٹھیک ہے, اس نے اتنا پڑھا میں اس سے بھی زیادہ, یہ ہے مقابلے پر محنت کسی بھی کام میں. فینا کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں, اور دوسرا جاہدو کا مطلب ہے بہت زیادہ. وجاہدہم بھی جہاد کبیر, جاہد یعنی عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بیسک ورڈ کے اندر کوئی حرف بڑھ جاتا ہے تو معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. جیسے جاہدہ سے جاہدہ ہو گیا, تو جاہدہ کوشش کرنا, جاہدہ بہت زیادہ بڑی کوشش کرنا. تو وہ لوگ جو ہمارے راستے میں یعنی اللہ کی طرف آنے میں بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں, ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو ضرور ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. یعنی خیر اور بلائی اور نیکی کے کئی آپشن ان کو مل جائیں گے. اور ان اللہ لمع المحسنین, اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. محسن کون ہے؟ جو قربانی کی سطح پہ نیکی کرتے ہیں, کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے تو ہم بہت دوڑ دھوپ کرتے ہیں, لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی اور کر لے, مسجد کوئی اور بنا لے, اسکول کوئی اور ہمیں بنا کے دے دے. ہم کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ایسے تو کام نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اتنی خوبصورت مسجد بنوا دیتے ہیں. اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے, جنہوں نے ایک اینٹ بھی اس میں لگائی اور ایک پاؤنڈ سے بھی یہاں اس میں اپنا حصہ ڈالا, کیونکہ اللہ کے گھر ہے نا, اللہ کی مسجد ہے. یہ نہ بنی ہوتی چھت تو آج ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. لیکن اس میں سوچیے ہم سب کا حصہ تو کوئی نہیں نا, چند لوگوں کا ہے. تو وہ ہیں محسن, جو بغیر کسی غرض کے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. جی آپ ادھر سے. وعلیکم السلام. جی ایک کر لیجیے تاکہ کسی اور کو بھی موقع ملے نا. اچھا ٹائم نہیں ضائع کیجیے. دیکھیں جب کوئی آئی بروز بناتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہرگز. آپ جی
اچھا کوئی شیپ تو نہیں دی نا آپ نے, تھوڑا بہت صاف کیا ہوگا ادھر ادھر سے. کوشش یہ کریں کہ نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا. اگر 2 بال آگے پیچھے ہو گئے تو کیا ہوا, کیونکہ انسان نا آرٹیفیشل لگنے لگتا ہے. جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اور پھر واصلہ اور مستوصلہ, یعنی بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی دونوں پہ لعنت کی گئی ہے. اور اس سے علماء یہی لیتے ہیں کہ بھووں کے بال ٹھیک ہے. باقی جو چہرے پہ بال ہوتے ہیں, جو داڑھی آ جاتی ہے, مونچھیں آ جاتی ہیں عورتوں کی, تو وہ بیماری ہے, تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. جی جی کوئی اور سوال؟ جی نیچے سے پیچھے سے. وعلیکم السلام. استغفر اللہ, استغفر اللہ. نہیں 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 نہیں, یہ بس اللہ ہدایت دے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو دین کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور جہاں تک بد دعا دینے کا تعلق ہے نا, تو بد دعا اگر کوئی ایسا ظالم ہو جس پہ لگتی ہے تو وہ لگے گی, ورنہ دینے والے پہ پلٹے گی. تو اس لیے سوچ سمجھ کے بد دعا دینی چاہیے. جی وعلیکم السلام. دیکھیں سیلف ڈسپلن ایک مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. جیسے میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ میں رات کو سوتے وقت ایروپلین موڈ پہ کر کے سوتی ہوں فون. میں صبح اس وقت تک کھولتی ہی نہیں فون جب تک میرے سارے اذکار اور ساری جو میں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر نہ لوں. پھر جب میرا آفس ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں اس کے وقت فون یا لیپ ٹاپ کھولتی ہوں اور اپنا کام شروع کرتی ہوں. تو آپ بھی اپنے اوپر پابندی خود لگائیں کہ ہم نے اس سے اس وقت تک کھولنا ہے اور باقی ہم نے نہیں کھولنا, وہ رکھا ہوا. جی میرا خیال ہے ٹائم ہو چکا ہے. جی بلکہ 9 منٹ اوپر ہو گئے. بس لاسٹ کوسچن. جی وعلیکم السلام. بالکل کر سکتے اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جزاکم اللہ خیرا. دعا تو ہم نے کر لی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں جب تک استاذہ ہال سے باہر نہیں نکل جاتے. آپ اپنی اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہیں. جزاکم اللہ خیرا.